ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھئی یہ آپ کو ایک پیپر دیا ہوا ہے، یہ آج رمضان تعارفی پروگرام، کچھ بنیادی باتیں، رمضان چند دنوں تک آ رہا ہے تو اس مہینے کو ہم نے گزارنا کیسا ہے، کچھ انشاءاللہ جمعہ ہمارا آئے گا، اس میں ہم مزید باتیں کریں گے۔ آج کچھ بنیادی جو باتیں ہیں اس کے سامنے چند مختصر وقت میں رکھوں گا تاکہ ہمیں پتہ تو چلے یہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، اس سے ہمارے مقاصد کیا کیا ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، قرآن کی آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی اقوام پر فرض کیے گئے، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ قرآن میں بار بار متقی پرہیزگار تقوی کا لفظ آیا ہے، لیکن رمضان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ ایک مہینے کی ہم سے ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے نا، خصوصاً فرائض کی مد میں، نوافل میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن خصوصاً فرائض کی مد میں، تو اس کام کا حکم جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے، اس کے پیچھے ہمارے رب کا حکمت، فلسفہ اور میسج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز ہمارے اندر پیدا کروانا چاہتے ہیں، کوئی ایسی خاصیت، ایسی خصوصیات پیدا کروانا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے ہم میں نہیں تھی، لیکن اس عبادت کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے اس بات کو آسان فہم مزید سمجھ لیں کہ جیسے بندہ کوئی بیمار ہو یا اس نے کوئی طاقت کی چیز، اس کے جسم میں کوئی کمزوری ہو، تو اس کے لیے خاص دوائی ہوتی ہے کہ وٹامنز ہوتے ہیں کہ بھئی اس بندے کے جسم میں کمزوری ہے تو یہ خاص وٹامن، یہ فروٹ یا یہ سبزی یا یہ چیز کھائے تو اس کے جسم میں یہ کمزوری یا یہ کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری اندر باطن میں ہماری روح کی جو ہے نا، اس کی اصلاح، اس کی اندر جو جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات رکھی ہیں، وہ نماز کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، اور مختلف لمبی لسٹ ہے۔ ان کو آپ نے ایسے سمجھنا کہ ہمارے باطن کی کوئی خاص چیز کی اصلاح ہو رہی ہے، اور وہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے کہ اس ٹریننگ سے گزر کر 11 مہینے جو وہ کمی ہے وہ دور ہو جائے اور 11 مہینے ہمارے وہ صحیح طرح گزر جائیں۔ اور وہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانا کیسے آ جائے، نفس پر ضبط کرنا کیسے آ جائے، سیلف کنٹرول کیسے آ جائے، کہ ہمیں گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنی آسان، اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا مشکل اور اللہ کی اطاعت میں آنا آسان ہو جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ یہ چیز ایک پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس ٹریننگ کے ذریعے، اس پروسیجر سے گزر کر تمہارے اندر یہ خصوصیات پیدا ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی، ہمارے خالق اور مالک کی بات میں کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن اگر پیدا نہ ہوئی تو سمجھے پھر کہیں نہ کہیں ہماری اس عبادت یا ان کے اس معاملات میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی۔ اور وہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک دن میں چند گھنٹے حلال چیزیں ہم سے چھڑوا رہا ہے، کھانا حلال ہے چھوڑ دو، پینا حلال ہے چھوڑ دو، باقی کچھ چیزیں اور حلال ہیں چھوڑ دو، حلال چیزیں چھڑوا کر چند گھنٹے کے لیے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ سارا سال اس سے بدرجہ اولا تم نے حرام کیسے چھوڑنا ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور حلال کو ہمارا اتنا یقین حلال کے لیے پختہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ، ہمیں یہ موقع ملے کہ یار دوسرے کمرے میں چلے جائیں جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چپ کر کے پانی پی لیں، چپ کر کے 2 نوالے کھا لیں، یہاں پر ہمارا یقین پختہ ہے کہ نہیں یار یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہاں پر پانی کا گھونٹ، چلو یار وضو کرتے کرتے اندر لے جاؤ، کون دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، 2 نوالے لے لیں اندر چھپ کر، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ غیب میں بھی جب اکیلے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے۔ ٹریننگ کیا ہو رہی ہے؟ جس طرح تم اکیلے حلال میرے کہنے پر چھوڑ، جب اکیلے گناہ کی ترغیب ملے، گناہ کی اس کی کشش محسوس ہو، گناہ کرنے پہ دل کرے، اکیلے بھی ہو، بند کمرے میں ہو، جس طرح حلال میرے کہنے پر چھوڑا ہے، اس طرح حرام کو کرتے ہوئے سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری، اسپیشل ٹریننگ ہے۔
جس طرح نماز 5 ایک دن میں 5 نمازیں ہماری جنرل ٹریننگ ہے، ہمارے باطن کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن ایک مہینہ یہ اسپیشل کمانڈو ٹریننگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ پورا صبح و شام ہمیں ایک بات پریکٹس کروا کر کہ تم نے حلال میرے کہنے پہ چھوڑا ہے، حرام بھی چھوڑنا ہے، حرام بھی چھوڑنا ہے، حرام بھی چھوڑنا ہے. اور جب روزہ رکھنا ہے تو یہ چیز کا خصوصی دھیان رکھنا ہے کہ میں نے پانی چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا اور معاملہ چھوڑ دیے، لیکن یہ مشروط ہے چھوڑنا. حدیث کے مفہوم کے مطابق بتا رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اگر جس طرح کھانے پینے کا میں نے روزہ رکھا، اگر میرا سارا دن آنکھ کا روزہ نہ ہوا تو میرا روزہ نہیں ہے، میری کان کا روزہ نہ ہوا تو میرا روزہ نہیں ہے، میری زبان کا روزہ نہ ہوا تو میرا روزہ نہیں ہے، میرے ہاتھوں کا روزہ نہ ہوا تو روزہ نہیں ہے، میرے پاؤں کا، میرے چلنے کا، ایسی راستے کی طرف جو اللہ کی نافرمانی کی طرف اس کا روزہ نہ ہوا تو حدیث کے مفہوم کے مطابق تم نے بھوک پیاس کاٹی، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. تو اب اگر روزوں میں خیال ہے گرمی بڑی پڑ رہی ہے، چلو یار تھوڑی فلم ہی دیکھ لیں یار، ٹائم تو پاس کرنا، روزہ نہیں گزر رہا. کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لیں یار، دوپہر کا ٹائم ہے، روزہ نہیں گزر رہا یار. چلیں یار کچھ نہ کچھ گانے سن لیں یار، ٹائم پاس کریں، کچھ نہیں ہوتا یار، روزہ تو رکھا ہوا ہے نا. اگر میری زبان سے غیبت، چغلی، تہمت، بد اخلاقی، گالی گلوچ، کوئی بھی زبان کا روزہ نہ ہوا تو یہ سمجھ لیجیے گا پکی بات آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ صرف بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. جو اس کی اثر روح تھی، جسم تو تھا، شاید آپ کو پوچھ نہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھ لیا تھا، چلے جیسے تیسے، پوچھ شاید نہ ہو، لیکن جو رزلٹ تھا وہ اینڈ میں آپ کو 0 نمبر، رزلٹ میں آپ کو جو اس کا رزلٹ ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. اسی طرح ہاتھوں کا، اسی طرح پاؤں کا، تمام اعضاء کا روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ ہے، اگر نہیں تو آپ کا روزہ نہیں. اور اس کا روزانہ جب آپ افطاری کے وقت بیٹھیں، دعا کے لیے بیٹھیں، خصوصاً اس وقت قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت آپ نے اپنے روزے کو فیل پاس کا خود نمبر دینے ہیں. کسی مفتی، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے کہنا سحری سے لے کر افطار تک میری آنکھ کا روزہ رہا ہے کہ نہیں رہا، میری زبان کا، میرے کان کا، میرے ہاتھ کا، میرے پاؤں کا اگر روزہ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس کی توفیق سے آپ نے روزہ صحیح طرح مکمل کر لیا ہے اور جو اصل مقصد تھا وہ آپ کو حاصل ہو گیا. لیکن اگر شام کو آپ نے وہی بیٹھے، اسی طرح گفتگو چل رہی ہے، وہی باتیں چل رہی ہیں، وہی سنی جا رہی ہیں، وہی زبان چل رہی ہے، وہی آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں، ہر چیز اگر اسی طرح ہی ہے تو اپنا محاسبہ اور جائزہ لینا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا، میں کل کا روزہ انشاءاللہ بہتر کروں گا، اس سے اگلا بہتر کروں گا. کوشش کرنی ہے کہ جو اصل اس کی ٹریننگ ہے اس میں آپ پاس ہو جائیں. اور آخری آپ نے اس پورے مہینے کا رزلٹ کارڈ چیک کرنا ہو 29ویں روزے یا 30ویں جب اعلان ہو جائے کہ صبح عید ہے، چاند رات ہے، اس دن آپ نے چیک کرنا، خود کسی سے نہیں پوچھنا کہ رمضان جب شروع ہوا تھا اس وقت آپ کا ایمانی، آپ کی علمی اور عملی کیفیت کیا تھی. اگر 29ویں اور 30ویں روزے آپ خود اپنے آپ کو بدلا ہوا انسان محسوس کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی طرف رغبت آپ کی سپیڈ پکڑ گئی ہے اور گناہ کرنا اور اس کی طرف آپ کی جو لذت تھی، کشش تھی، وہ کمزور پڑ گئی ہے، تو سمجھے آپ کو مبارک ہو، آپ کا رمضان قبول ہو گیا. لیکن جو ہی اعلان ہوا کہ آج چاند رات ہے، آپ اسی طرح بازاروں میں نکل گئے، آپ کی بیوی بھی اسی طرح بازاروں میں نکل گئی، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے، آپ اسی طرح رشتہ داروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اسی طرح چغلیاں کر رہے ہیں، اسی طرح ہوٹلوں میں بیٹھ کر سرے راہ کھڑے بیٹھ کر اسی طرح معاملات کر رہے ہیں، تو سمجھیے گا آپ اس دن فیل ہو گئے. رمضان آپ نے بھوک پیاس سے تو کاٹ لیا، لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا کہ آپ کے نفس پر آپ کو قابو پانا آ جائے، نیکی کرنی آسان، گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور پورا کا پورا جسم اللہ کی اطاعت میں آ جائے، تو سمجھے آپ کا قبول ہو گیا. یہ آپ نے رمضان میں اس ٹریننگ کو اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آپ نے رمضان گزارنا اور خود اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں کہ آپ نے اس رمضان میں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں اور کتنے کھوئے. یہ سادے سا اس کا فہم اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس کے ساتھ چند اور چھوٹی چھوٹی باتیں رکھوں گا. آپ نے شب و روز گزارنے کیسے، ایک سادہ سا خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ کوشش کریں کہ اس کے قریب قریب آپ کا معاملات ہو جائے. شروعات کرتے ہیں کہ آپ رات کو سو گئے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ 30 دن ہے، 29 ہیں، کوئی لمبا پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. یہ بھی دعا کریں چند دن اللہ تعالیٰ زندگی مہلت دے دے وہ یہ رمضان کو ہم پا لیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟
آپ نے سحری سے صرف 30 دن یہ پریکٹس کر لیں، پھر اس کا لطف دیکھیے گا، اس کے ثمرات دیکھیے گا، آپ کو 11 مہینے کس طرح اس سے آپ کو ثمرات نظر آئیں گے۔ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جانا، 1 گھنٹہ اٹھ کے، رات کو آپ نے تراویح پڑھی ہے الحمدللہ اچھی بات ہے پڑھ لیں، لیکن اللہ کے ساتھ خاموشی سے سرگوشی بھی کریں، مصلے پر کھڑے ہو جائیں، لائٹ تھوڑی سی ڈم کر لیں، تھوڑا سا ماحول بنائیں اس کا۔ آپ کو قرآن زبانی آتا ہے اچھی بات ہے، نہیں آتا سورہ اخلاص ہی آتی ہے اس کو دہرانا شروع کر دیں، یہ نہیں کر سکتے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں۔ آپ کے 2 نوافل کم سے کم 20 سے 25 منٹ کے ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ کے 2 نوافل کیا ہی خوبصورت ہوتے تھے، اور خوبصورتی بہت ساری خوبصورتی میں 2 خوبصورتیوں پر آپ نے زیادہ زور دینا ہے۔ پہلی خوبصورتی قیام میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، بار بار دہرا لیں، قرآن کھول کر سامنے رکھ لیں، یاد ہے اس کو دہرا لیں، جس طرح بھی ہو قیام لمبا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ آپ نے تعلق جوڑنا ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے سجود لمبے کرنے ہیں۔ دعائیں آتی ہیں الحمدللہ، نہیں آتی آپ صرف سجدے میں خاموشی سے پڑے رہیں، پیشانی رکھ کے اس کا لطف تھوڑی دیر محسوس کریں، آپ کو ایسا آئے گا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ سجدے سے سر اٹھائے۔ ان سجود کو لمبا کرنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں خصوصاً جو دعا مانگنی ہے، باقی بھی دعائیں مانگیں، خصوصاً یہ ہے کہ اپنی معافی تلافی کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر، اپنی عاجزی، اپنی کم علمی، کم جو نا آپ کی عملی، ہر چیز کا اعتراف کرنا ہے کہ یا اللہ مجھ میں کمی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، تو مجھے توفیق عطا فرما، میں اس قابل نہیں ہوں کہ سجدے میں پڑا ہوں، تو مجھے قبول کر لے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سارا سال ہی جو نا پہلے آسمان پر آ کر یہ آپ پکار کرتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگے، کوئی ہے مجھ سے مغفرت کرے، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگے، تو رمضان میں تو یہ چیز کتنے گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے صرف کم سے کم آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ اگر 1 گھنٹہ دے لیں، اس میں 2 نوافل پڑھے جائیں، 4 پڑھے جائیں، لیکن قیام اور سجود پر زور دینا، یہ کام آپ نے خصوصی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سحری کھائیں، سحری کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ اشراق پڑھیں۔ پہلی ترجیح والی بات یہ ہے کہ آپ وہیں مسجد میں بیٹھیں، وہیں پر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اشراق تک وہیں پہ بیٹھیں، اشراق پڑھ کر کرتے ہیں۔ نہیں کر سکتے دوسری سٹیج کیا، آپ فجر پڑھ کے چلے گئے ہیں، چلیں جا کے سو گئے ہیں، سو کے اٹھ کے یا جیسے بھی مانا ہے، اشراق لازم کوشش کریں کہ رمضان میں آپ نے اشراق پڑھیں، اور اشراق کے بعد کوشش کریں کہ رزق کی تلاش میں نکل جائیں، کو معمولات ایسے بنائیں، کم رزق مل جائے، تھوڑا ٹائم مل جائے، لیکن ظہر تک جو بھی آپ کے کاروباری معاملات ہے، کوئی نوکری کا معاملہ ہے، کوئی ذمہ دار والا کام ہے، ظہر تک کوشش کریں اپنے معمولات کو ان کو سمیٹ لیں۔ ظہر کے بعد آپ نماز جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد قیلولہ کریں، کیونکہ اگر شیطان قیلولہ نہیں کرتا، دوپہر کو نہیں سوتا، آپ نے اس کی مخالفت میں سونا ہے، سارا سال ہی سونا ہے۔ چلیں رمضان میں اس عادت کو تو پکا کرنے کی کوشش کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سحری کے وقت آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے نا، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سوئیں، آرام کریں، اس کے بعد آپ چھوٹے موٹے معاملات کریں، لیکن سونے کی کچھ نہ کچھ آدھا گھنٹہ سو لیں، گھنٹہ سو لیں، 2 سو لیں، جتنا آپ کو ایزی لگتا ہے۔ اس کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان بڑی وہ قبولیت کی بڑی خاص گھڑی ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ کاروبار میں سارا سال کاروبار ہی کرنا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان اذکار کر لیں، قرآن پڑھ لیں، حدیث کے ساتھ تعلق بنا لیں، سیرت کے ساتھ تعلق بنائیں۔ عصر اور مغرب کا بڑا خاص ٹائم ہے، سارا سال ہی ہے، لیکن رمضان میں اس کو خاص بنا لیں، یہ آپ نے خصوصیت بنائی۔ مغرب سے عشاء آپ افطاری کریں، وہی اپنا دعا مانگتے ہوئے پورے روزے کا، پورے دن کا احاطہ کریں، احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ مجھ میں روزے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گی، کمی ہوگی ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اگلے دن تہیہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ یہ جو کمیاں تھیں انشاءاللہ کل نہیں رہیں گی۔ مغرب سے عشاء کے وقت آپ بچوں میں بیٹھیں، کو گپ شپ لگائیں، جو آپ کے معمولات ہیں وہ کریں، عشاء کے وقت آئیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں اور فوراً جا کر سو جائیں۔ یہ سادہ سا خاکہ میں نے رکھا کہ یہ شب و روز اس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ ان میں 2-3 چیزیں خصوصاً وہ ان کو ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے اگر 30 دن ہم لگا لیں رمضان کے تو 5 نمازوں کے حساب سے 150 نمازیں بنیں گی۔ آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے 150 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہیں، جائے کاروبار جہاں جاتا ہے جائے، جو معاملہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو باندھ لیں بس 150 نمبر میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس مہینے میں لینے ہیں، ایک نماز تکبیر اولیٰ، یہ نہیں کہ 2 رکعتیں مس ہوگی نا، جب یہاں پر بیٹھے ہوں تو تب امام جو نا وہ یا جو ہے اقامت کہی جائے یا امام اللہ اکبر کرے،
150 نمبر اپنے آپ کو ٹارگٹ دے لینا ہے کہ میں نے پورے 150 نمبر لینے، 149 بھی نہیں لینے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، اس کو فقیر نہیں بنانا۔ 200 تم لے لو، 500 تم لے لو، 1000 تم لے لو، 2000 تم لے لو، 4000 تم لے لو، منتھلیاں لگائی ہیں۔ او بھائی دین منتھلیوں کی نہیں بات کرتا، ہوتا صرف ایک دفعہ دو، دوبارہ وہ دینے والا بن جائے، لینے والا نہ بنے۔ آپ کے پاس 10,000 ہے، آپ کے پاس 50,000 ہے، آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے، آپ کے پاس 50 بندے لائن میں لگے ہیں، ایک بندہ چن لیں، لیکن ایک دفعہ اسے دیں، وہ دوبارہ لینے والے دعا کریں کہ اگلے رمضان وہ دینے والا بن جائے۔ یہ جو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے لوگوں کو فقیر بناتے ہیں نا، ہم ان میں عادت ڈالتے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگر ان میں تھوڑا ہے بھی نا، جھجکتے بھی ہیں، اچھا ایک دفعہ وہ جھجکیں گے، 2 دفعہ جھجکیں گے، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کہیں گے چل ٹھیک ہے سوکھا سوکھا ہی آئیے نا، چوتھی صاحب نے 5,000 اس کی منتھلی لگائی ہے، 10,000 اس کی منتھلی لگائی ہے، 20,000 اس کی منتھلی لگائی ہے۔ او بھائی یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے، دین فقیر بنانے کی نہیں ترغیب دے رہا، وہ کہتا ہے لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرو، خدا رہا لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑو، ایک بندہ ہی پکڑ لیں، نہیں آپ کے پاس وسائل اللہ سے مانگیں انشاءاللہ دے دے گا، لیکن جتنے بھی ہیں ایک بندے کو دے کر اس کا گھر پورا کریں، رات کو چپکے سے اس کے گھر دیں، اس کو کاروبار کرا دیں، اس کو ریڑھی لگا دیں، اس کو کچھ نہ کچھ کر دیں تاکہ وہ عزت آبرو سے اپنے بچوں کا روزی کمائے، اور بلکہ اس سے بھی آگے ہے اس کو کہو بھائی اگر توفیق ہوئی تو یہ واپس بھی کر دیں، کسی اور کو دے دیں۔ یہ دین کا اصل یہ مزاج تھا، ہم نے لوگوں کو فقیر بنا دیا، چاہے وہ چوکوں چوراہے پہ لگا دیا ہے، 10-10 روپے سکے رکھے ہیں دکانداروں نے، وہ ہر مانگنے والا 5، ہر مانگنے والے کو 10، 5-10 5-10، وہ جناب رات کو 2-3 ہزار 5,000 کی دیہڑی لگا کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سوکھا کر۔ ان میں ان کا قصور تو ہے، ہم اتنے ہی قصوروار ہم ہیں، ہم لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں۔ اس لیے چوکوں پر، چوراہوں پر، مارکیٹوں میں اس طرح لوگوں کو مت دیں، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ اور روزانہ جو نا بنیاد پر اگر تھوڑا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں، رشتہ دار کے ساتھ ہمارا شریک ہے، اس کو نہیں دینا ہے تو پورے خاندان کو بتانا، اور دیکھو میری مدد کی تھی، ارے بچے کی فیس میں بھری ہے، ارے مکمل میں فلانا کیتا ہے۔ خدا را لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنا چھوڑ، اپنا ہمسایہ دیکھیں، اپنا محلے دار دیکھیں، اپنے دوست دیکھیں، ہر بندہ یہ 4 سرکل ہے، پہلا رشتہ دار، پھر ہمسایہ، پھر آپ کا محلے دار، پھر آپ کا دوست احباب، پھر اس کے بعد کوئی باہر جا کے جائے، یہ 4-5 سرکل ہر بندہ ٹارگٹ کر لے، کسی کو باہر پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری عمر گزر جائے گی، ایک ایک بندے کو چن کر اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے لگے، آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے لیکن لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن 10-20 سال اگر اس روٹین سے ہم چلے جائیں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ شاید مانگنے والے ختم ہو جائیں، اور اس کی آپ نے عملی تصویر دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پر جس جگہ پر وہ وہاں پر فقیر یا مانگنے والے نہیں تھے۔ اس چیز کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، کوشش کرنی ہے 30 دن ہے، اگر 30 کی ایوریج لگائیں، آپ نے روزانہ ایک پارہ، سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، تھوڑا آتا ہے زیادہ آتا ہے، آپ نے ایک پارہ روزانہ، مختصر تفسیریں اب بڑی ملتی ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کسی عالم سے پوچھ لیں یہ آیت کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا، آستہ ایک دفعہ گزر جائیں اس سے، کچھ پلے پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، گزر جانا ہے ایک دفعہ، پھر آہستہ آہستہ آپ کے سوال پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کسی عالم سے پوچھیں بھائی اس آیت کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دروازے کھولنا شروع۔ اور اس کا آسان حل ہے کہ 4 نمازیں 5ویں میں تو آپ نے عشاء میں کھڑے ہو جانا ہے، ایوریج 140 سے 60 آیات ایک پارے کی بنتی ہیں، اینڈ میں زیادہ بن جاتی ہیں لیکن ایوریج وہ چھوٹی آیات بڑی کے ساتھ ملائیں، ایوریج اتنی 140 50 60 آیات بنتی ہیں۔ آپ 35-40 آیات ایک نماز کے ساتھ ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر، میرے یہاں 20 منٹ لگ جائیں گے، 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، وہ پڑھ لیں گے، آپ کا 4 نمازوں میں ایک پارہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا دورہ قرآن ہے، دوسرا آپ جب تراویح میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، چلے کچھ نہ صحیح، کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ ضرور آئے گا کہ امام صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ 5 احادیث لے لیں، ایک حدیث ہر نماز کے بعد، اردو ترجمہ پڑھنے میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگے گا، 5 احادیث کا ٹارگٹ بنا دیں کہ آپ نے 150 احادیث اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہینے میں پڑھنی ہے۔ قرآن کا دورہ قرآن ایک دفعہ اس طرح کر لینا۔ تیسرا کیا ہے؟ تفسیر کی سیرت کی ایک کتاب، اس کا 700 یا 800 پیج آپ کو عام درمیانی تفسیر کے مل جائیں گے، تقریباً آپ کے روزانہ کے 25 یا 30 صفحات بنیں گے۔ اس کو بھی 4-5 نمازوں میں تقسیم کر لیں، 4 صفحے 5 صفحے، تقریباً کتنا 5 یا 10 منٹ،
ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب سے تو گزر جائیں گے. اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے اس کے قرآن سے گزر جائیں گے. آپ کی حدیث کے ساتھ 150 حدیث کے ساتھ ہی جوڑ جائیں. ایک سیرت کی کتاب کے ساتھ روزانہ ہر نماز کے بعد 4-5 صفحے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ گزر جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بنیاد تو بننی شروع ہو جائے گی. آپ کا قرآن کے ساتھ، آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بننا شروع ہو جائے گا. تو یہ چند چیزیں بھائی میں نے آپ کو بتائی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. یہ چیزوں کو لے، مقصد کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، نفس پر ضبط آ جائے، آپ کو گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنی آسان ہو جائے. یہی روزے کا مقصد ہے. اور شب و روز اس طرح گزاریں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں آپ، اس کے بعد احادیث کے ساتھ، آپ سیرت کے ساتھ. اور خصوصاً آخری بات کر کے کہ 2 چیزوں کا بڑا گہرا، بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ جمعوں کے آئے گا. اس جمعے میں ہم 7-8 باتیں جو بنیادی قرآن کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں وہ ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن 2 بڑی باتوں کو یہ نہیں بولنا، ایک قرآن، ایک قیام اللیل. بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ ہمارا جذبہ ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو آج تراویح کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ دین نبوی نہیں تھا. ہم مذاق کر رہے ہیں. میری بات کا برا نہ محسوس کریے گا، بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہمیں اپنے بچوں کو حفاظ بنانے کا بڑا شوق ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جسم تو ہے لیکن روح سے خالی ہے، مردہ جسم ہے. تراویح دورہ قرآن سنت ہے اور قرآن کو سمجھنا فرض ہے. اور فرض قضا ہوئی ہو تو پھر سنت کا کتنا اجر ملے گا. اور اس کا رزلٹ دیکھنا ہو تو سارا مہینہ ہم تراویح پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور حاجی صاحب جی ناتے توتے جو پہلوں عادتیں پیڑیاں پئیاں سن اور روزے تو بعد بھی وہی کام چل رہا ہے. کیوں؟ اس کی اثر روح سے خالی ہے. جو چیز، جو مقاصد اس کے حاصل کرنے تھے، خدا را پہلا کام کیا ہے، پہلا طریقہ حل کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ بڑی بڑی شہروں میں مساجد ہیں جہاں پر چند مساجد میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پارہ پڑھاتے ہیں اور ساتھ اس کا بتاتے ہیں، لیکن بہت چند ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسری سٹیج پر آ جائیں. دورہ قرآن کرنا کوئی فرض نہیں ہے. یہ میری بات کو ذرا مثبت ذہن میں لینا ہے. آپ ایک پارہ پڑھ لیں پورے مہینے میں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، تراویح میں پڑھ لیں آپ، لیکن اتنا پڑھیں جتنا سمجھ سکتے ہیں. سمجھنا فرض ہے. آپ پورا پارہ پڑھ سکتے دورہ قرآن، الحمدللہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جناب سوا گھنٹہ تراویح ویسے بھی کھلواں تو پھر کچھ 2 گھنٹے لا کے مولوی صاحب کی تقریر بھی سنا. اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ اتنے عاجز آ چکی ہیں. تو خدا را اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹٹی پسند نہیں ہے. 2 نوافل سمجھ کے پڑھے ہوں، 100 نوافل اس طرح پڑھے ہوں، 2 اوپر درجہ لے جائیں گے، 100 پیچھے رہ جائے گا. اس لیے دورہ قرآن کا مقصد تھا ہدایت والا تعلق بنانا ہے اس قرآن کے ساتھ. وہ آپ خود اپنے ذاتی لیول پر کر لیں یا آپ اس طرح بنا لیں کو گروپ، آپ کو اچھا امام لے ہیں جو آپ کو تراویح پڑھائے بھی، ساتھ آپ کو اس کا فہم بھی بتائے. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ تھوڑا کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں تھوڑا کرو پر ستھرا کرو. یہ دوسرا یہ قیام اللیل. کیا قیام اللیل میں نے پہلے بتائی 2 چیزوں پر زور ہے، ایک قیام اور دوسرے سجود ہے. قیام میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے اور سجود میں اللہ سے معافی زیادہ مانگنا. اگر 10 منٹ 5 منٹ آپ کرتے ہیں، آپ کو کم سے کم 20 منٹ کے 2 نوافل ہونے چاہیے. وہ میں نے کہا آپ پچھلے پیر اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تراویح میں اگر اتنا ٹائم لگائیں گے تو وہ تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے. کوئی بوڑھے بھی بچے ہی ہیں وہ تو طاقت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ تراویح، یہ قیام اللیل ہی ہے. یہ ہم کہتے ہیں تہجد کوئی اور ہے، تراویح کچھ اور ہے، قیام اللیل اور ہے. یہ تینوں ہی ایک چیز کا نام ہے. یہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں سادے آسان الفاظ میں، لیکن یہ کہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سمجھا جائے. نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک رسم ادا ہو رہی ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے، الحمدللہ سنت طریقہ ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو اس کے اصل، جو اس کی برکات تھی، جو اس کے مقاصد تھے، اس سے خالی ہے. اس لیے یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رہنمائی کیا اور وہ کس طرح کرتے تھے. وہ 3 جو انہوں نے پڑھائی ہیں وہ کیسے کرتے تھے. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے تو وہ جو لوگ کھڑے تھے وہ کیسے تراویح پڑھتے تھے. یا صرف زور یہ ہوتا تھا جلدی کرو مولوی صاحب گھنٹے سوا مکاؤ، تھک گئے، لتا تھکی. اس سے بہتر ہے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنا آپ کو سہولت ہے، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا. فوکس یہ ہے اور سجود پر زور دینا ہے کہ سجدے لمبے کرنے، آپ معافی کرانی ہے، تلافی کروانی ہے.
مان لینا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مان لینا ہے کہ میں عاجز ہوں، مان لینا ہے کہ مجھ میں کمی ہے، اپنا رت سجدے میں پڑھ کر اپنی کم علمی کا، اپنے کم عملوں کا، ہر چیز کا اعتراف کر لینا ہے کہ یا اللہ مجھ میں کمی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور حدیث کے مطابق بات ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر پر چڑھے تو 3 بد دعائیں ہیں اور آمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایک اس میں بد دعا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام الفاظ لے کے آئے کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور دوسری طرف آمین کس نے کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، کہ اگر الفاظ وہاں سے آگے جبرائیل کے ذریعے اور آمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کو درمیان میں کوئی طاقت حائل ہو سکتی ہے اس کو قبولیت میں؟ اس لیے اس رمضان کو غنیمت جانیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، اس میں اپنی مغفرت کرائیں، اپنی کمیاں ڈھونڈیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ یا اللہ ہم میں کمی ہیں، تو ہمیں قبول کر لیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ جس طرح قرآن کے ساتھ تعلق بنانا تھا اس طرح تعلق بنائیں، جس طرح حدیث کے ساتھ تعلق بنانا تھا اس طرح بنائیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تعلق بنانا تھا ویسے بنائیں، ان کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور بہت ساری چیزیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں، شب و روز اس طرح گزارنے کی کوشش کریں تاکہ یہ 29 اور 30 دن جب یہ ہمارا رزلٹ کارڈ ہمارے ہاتھ میں آئے، اپنا رزلٹ خود ہی اناؤنس کرنا ہے کہ اگر چاند رات کو آپ اپنے آپ کو بدلا ہوا انسان سمجھیں، لوگ آپ کو کہیں کہ یار 29 دن پہلے یہ بندہ کچھ اور تھا، آج بندہ کچھ ہے، لوگ گوائیاں دینی شروع کر دیں تو سمجھے آپ کا رمضان قبول ہو گیا، لیکن اگر لوگ کہیں یار بندہ پہلے بھی ہوں جیسی آج بھی وہی حرکتیں ہیں تو سمجھے کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان آ رہا ہے اس کی برکات حاصل کرنے کی اور اس کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو سمجھ کے اس کے مطابق یہ دن ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔